میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ یہ وظیفہ روز پڑھیں، صرف زندگی میں ایک دن 20-25 سیکنڈ نکال کر میری بات بڑی توجہ سے سنیے گا۔ پہلے صرف ایک بار اپنی پوری لائف میں، زندگی میں ایک دن اللہ صمد کا یہ مشکل کشا عمل پڑھیے، اور پھر مجھے اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹس میں آ کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ یہ عمل ایک دن میں بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد، اللہ پاک کے حکم سے، حکم میرے پاک پروردگار کا، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو یہ عمل ایک دن میں مشکلوں کو دور کر کے پڑھنے والے کی زندگیوں میں خوشیوں کے ڈھیر لگاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی حاجت ہو، کوئی ایسی مراد ہو جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو، صرف ایک بار زندگی میں یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ دولت، پیسہ، روپیہ آسمان سے بارش کی طرح تم پر برسے گا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج تمہارے یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ نہ بن جائیں تو یہ آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر آج تمہیں دولت کا سلطان عمل بتانے لگا ہوں۔ بڑی توجہ سے اس عمل کو سمجھنا۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، جن کو قرض داروں نے آخری وارننگ تک دے دی ہے کہ ہمیں ہماری رقم لوٹا دی جائے، لاکھوں کا یا پھر کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا، انشاءاللہ ایک دن میں تمہیں قرضوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس عمل کو میری وہ بہنیں بھی پڑھ لیں جن کے اگر کوئی ایسے مسائل ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں آپ کی کوئی ساس ہے، آپ کا شوہر ہے، کوئی بھی زندگی میں آپ کا چاہے وہ باس ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کی بات نہیں سنتا، آپ کو ذلیل کرتا ہے، آپ نے یہ عمل پڑھ کے اس بندے پر اسی عمل کو پڑھنے کے بعد دم کر دینا ہے، یا تصور میں، یا پانی پلا دے دم کر دیں، یا ڈائریکٹ جا کے دم کریں، تینوں صورتوں میں ایک ہی اثر کرے گا۔ وہ بندہ آپ نیت کر لیں، جیسی نیت کریں گے، اگر آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے آپ کا کوئی محبوب ہو، چاہے آپ کی ساس ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، دنیا جہاں میں کوئی بھی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، آپ لوگ یہ نیت کریں گے عمل کے پڑھنے کے بعد کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، چاہے وہ باس ہو ظالم آپ کا، اس کے دل میں آپ کے لیے شدید محبت پیدا ہو جائے گی، وہ آپ کے بغیر نہ رہ سکے گا۔ آپ چاہیں گے، آپ یہ نیت کر لیں اس عمل کے پڑھنے کے بعد کہ اس کی زبان بند ہو جائے، اور اس پر کسی بھی طرح ان تینوں طریقوں میں سے یا تو پانی پلا دے دم کر کے، یا تصور میں دم کریں، یا قریب جا کے دم کر دیں، انشاءاللہ اس بندے کی اگر آپ لوگ یہ نیت کر کے دم کریں گے کہ اس کی زبان بند ہو جائے، اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ یہ نیت کریں گے وہ آپ کے راستے سے ہٹ جائے، وہ راستے سے ہٹ جائے گا۔ یہ نیت کریں گے وہ آپ کا غلام بن جائے، وہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ اور اسی عمل کو اگر آپ لوگ رزق کی تنگی میں، مالی پریشانی میں، غربت میں، غریبی میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں صرف ایک بار پڑھ کے رب کریم سے مانگیں گے، انشاءاللہ میرا رب تمہیں ایک نہیں، دو نہیں، کروڑوں روپے عطا کرے گا۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس عمل کو پڑھنے والا کبھی دکھ، تکلیف، پریشانی کا شکوہ نہیں کرتا۔ یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے، یہ بزرگان دین کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ یہ راز آج تک نہ کسی نے بتایا ہے، نہ کوئی بتائے گا۔ آپ لوگوں نے اللہ صمد کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اللہ صمد کی جو خفیہ تسبیح، جو خفیہ راز آپ کے حوالے کروں گا، اللہ والوں کا بتلایا ہوا طریقہ، یقین مانیے آپ کی جھولیاں، الماریاں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی۔ مشکلوں کو یہ عمل فوری طور پر ٹال دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس دن بھی پڑھیں، سال کے 365 دن موجود ہیں، جس دن آپ لوگ چاہیں پڑھ لیں، اور جس دن پڑھ لیں اور آپ کو اگر ضرورت پڑے تو آپ لوگ زندگی میں اس عمل کو دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عمل ایک دن کا ہے، پوری لائف کا چیلنج ہے، ایسا عمل آپ نے نہ کیا ہوگا۔ ایک دن اپنی زندگی میں نکال لیں، چاہے میری ویڈیو جب بھی آپ تک پہنچے، کوشش کرنا میری یہ ویڈیو جیسے ہی آپ تک پہنچے نا، جتنا جلدی ہو سکے اس عمل کو پڑھ لینا، سکون سے بیٹھ جانا جہاں دل کرے، گھر میں، دکان میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، اور درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی جو یاد ہو،
दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लेना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर याद हो तो वो पढ़ लेना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद याद हो तो वो पढ़ लेना। जो तुम्हें बेहतर लगे, जो याद लगे, जो पढ़ना चाहो वो दुरूद शरीफ पढ़ के रब्बे करीम से दिल ही दिल में अपने मकसदों के लिए मांगते चले जाना। यानी कि कोशिश करना कि दुरूद पाक पढ़ने के बाद जितनी आपकी हाजतें हों, मुरादें हों, उनकी कोशिश करना कि नीयत कर लेना कि ऐ रब्बे करीम मेरा कर्ज़ा अदा हो जाए, मैं इसके लिए अमल पढ़ रहा हूँ। मैं मिसालें दे रहा हूँ आपको। ऐ रब्बे करीम मेरी ज़िंदगी में दौलत पैसा फौरी तौर पर आ जाए, मैं इसके लिए अमल पढ़ रहा हूँ। ऐ रब्बे करीम मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे मोबाइल मिल जाए, मुझे अच्छे रिश्ते चाहिए, रिश्तों की लाइन लग जाए, मुझे औलाद चाहिए, औलाद मिल जाए। आपकी जो भी हाजतें हों, जो परेशानियां हों, रब्बे करीम में फ़ला बीमारी में मुब्तला हूँ, मेरी ये बीमारी दूर हो जाए। चाहे एक हाजतें हों, चाहे आपकी हज़ारों हाजतें हों, नीयत करके, अपनी हाजतों की नीयत करके, अपने मसाइल को रब्बे करीम के सामने पेश करके कि इन मसलों के लिए, इन हाजतों के लिए मैं ये अमल पढ़ रहा हूँ, रब्बे करीम करम कर दीजिएगा। आपने दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जैसे ही हाजतों की नीयत कर ली, अब आपने पहला वजीफ़ा अमल में शामिल कर लेना है। देखें, अल्लाहु समद का वजीफ़ा तो आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, लेकिन आज आपको एक राज भी दूंगा और अल्लाहु समद के पढ़ने का सही तरीका बताऊंगा। लेकिन पहले राज समझ लें। देखें, आप में से हर अक्सरियत लोग मुझे, या हमेशा आपने देखा होगा, एक उनका शिकवा होता है वज़ाहिफ पढ़ने वालों का कि हमारे वजीफ़े असर नहीं करते। ये सच्ची बात है, हक और इंसाफ की बात कहना हर दूसरा बंदा। दो वजूहात बताऊंगा जो बड़ी मोटी मोटी वजह है और उनका इलाज इसी अमल में बताऊंगा। इस वजीफ़े को पढ़ने से पहले आपने दो खुफिया अल्फाज पढ़ लेने। आपके वजीफ़े 100% असर भी करेंगे और अल्लाहु समद का आपको वो अमल दूंगा कि आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। आपने करना यह है कि आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, अपने मकसदों की नीयत कर ली। अब आपने देखें, जैसा कि मैंने बताया कि दो वजूहात की वजह से वजीफ़े असर नहीं करते। पहली वजह जल्दी जल्दी बताऊंगा, आपका टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। पहली वजह, रब की पकड़ में बंदा होता है, गुनाह करता है, रब पकड़ लेता है, तो फिर उसके कोई फ़र्ज़ भी कबूल नहीं होते। फ़र्ज़ नमाज है ना, वो भी कबूल नहीं होती। गुनाहों की वजह से रब की पकड़ में आता है, उस वजह से तो न फ़राइज़ कबूल नहीं होते, तो फिर वजीफ़े कहाँ से कबूल होंगे? तो खुद सोचें। सेकंड नंबर पर, किसी अपने की पराए की कोई गंदी नज़र, बद नज़र देखें। इस दौर में कोई किसी को हंसता बसता खुशबाश देख नहीं सकता। आप अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, अच्छा जी रहे हैं, अच्छी सेहत है, अच्छा घर है, अच्छा माहौल है, कोई नहीं देख सकता। तो लोग क्या करेंगे? सारा दिन आपकी टो में बैठे रहेंगे। कोई एक ऐसा हो सकता है या बहुत से हो सकते हैं। वैसे हमारे कुछ रिश्तेदारों में कुछ एक दो तो होते हैं लाजमी तौर पर कि उन्होंने एक जहन बनाया होता है। बस उन्होंने एक बार आपको अगर नज़रों में डाल दिया तो फिर आप उनकी नज़रों से निकल नहीं सकते कि ये तो भाई बड़ा ऐशो इशरत कर रहा है, ये तो बड़े मज़े कर रहा है। हालांकि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। सामने वाले की नज़र तो आप पर पड़ी है, लेकिन हकीकत तो आपको ही पता है कि आप पर क्या गुजर रही है, आपकी कैसी ज़िंदगी है। बस लोगों को यही लगता है कि वो नाखुश हैं, उन्हें किसी चीज़ की कोई सहूलत मैसर नहीं, लोग बहुत खुश हैं, तो वो इसलिए सारी ज़िंदगी आप पर नज़र डाल कर बैठते हैं। तो आपने, और ये जो बद नज़री होती है ना, ये आपका कोई वजीफ़ा असर नहीं करने देती। ये आपको परेशानियों में मुब्तला रखती है। ये आपको एक परेशानी जाएगी दूसरी आएगी, एक बीमारी जाएगी दूसरी आएगी। हालांकि वो बीमारी आपको खुद समझ नहीं आएगी, ना डॉक्टर को समझ में आएगी हकीकतन। लेकिन सेकंड नंबर पर जो मैंने बताया कि बद नज़री की वजह से आपका वजीफ़ा असर नहीं करता, तो आपने आज के इस अमल में दुरूद शरीफ पढ़ा। अब बद नज़री का और गुनाहों को ख़त्म करने का, रब की पकड़ से हटने के, सबसे पहले आपने क्या करना है? दुरूद शरीफ तो पढ़ लिया, वो लाजमी पढ़ें। देखें, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे ना तो अमल के असरात बढ़ जाएंगे, फ़ायदे बढ़ जाएंगे, कमालात बढ़ जाएंगे। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ने से गुर्बत और गरीबी का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाता है। तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है अमल को शुरू करने से पहले। फिर मकसदों की नीयत कर ली। अब आपने क्या करना है? अब आपने सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह,
استغفراللہ کرتے ہوئے آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں، استغفراللہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ آپ لوگ کسی بھی عمل سے پہلے استغفراللہ اور ایک اور جو وظیفہ بتاؤں گا، اس کو جب پڑھتے ہیں نا، آپ پر سے بد نظری پہلے ختم ہوتی ہے، آپ کے گناہ ختم ہوتے ہیں، اور پھر آپ کا وظیفہ 100% اثر کرتا ہے۔ اور جب وظیفے کا طریقہ بھی بالکل صحیح طرح پڑھیں گے جو بتاؤں گا، جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے، تو پھر آپ لوگ یقین کریں، اللہ کی ذات کے سوا کوئی آپ کو غربت اور غریبی آپ کی ختم ہونے سے روک نہیں سکتا۔ آپ لوگ اگر ایک دن میں معجزاتی طور پر آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے، سونا بن جائے گا۔ آپ فقیر ہیں، رب کریم آپ کو بادشاہ بنا دے گا۔ آپ نے بس اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بڑی توجہ سے، دھیان سے درود شریف پڑھ لیا، مقصدوں کی نیت کی، 7 بار استغفراللہ پڑھ لیا فوری طور پر۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیں، جب آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں گے تو پچھلی جتنی نظریں آپ پر ہوں گی نا، وہ تمام ختم ہو جائیں گی۔ نئی کی بات نہیں کر رہا، نہیں جو پڑھیں گی وہ تو بات کی بات ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ جو پچھلی نظریں آپ پر پڑ چکی ہیں، گندی گندی نظریں کہ یہ بہت کما رہا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ تو بہت صحت مند ہے، اس کے بچے بھی ٹھیک ہیں، یہ بڑے مزے سے گھوم رہا ہے، اس کی تو بہت ہر چیز میں آپ پر نظر، تو وہ نظریں آپ پر سے ختم ہو جائیں گی فوراً۔ اب آپ کا وظیفہ استغفراللہ پڑھ کے رب کی پکڑ سے آپ لوگ نکل گئے، سورہ اخلاص پڑھ کے بد نظری کا خاتمہ ہو گیا۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ عمل کا خاموشی سے پڑھ لینا ہے۔ یہ وہ راز بتانے لگا ہوں جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ سینے کا راز آج اپنی دکھیاری بہنوں کو، آج اپنے ان بھائیوں کو بتاؤں گا جنہوں نے ساری زندگی یوٹیوب پر اپنی بال سفید ہو گئے وظائف پڑھ پڑھ کے۔ یوٹیوب والوں نے لاکھوں کما لی، لیکن خود بیچارے فقیر کے فقیر رہے، کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ کہیں مستند جگہ سے ان کو وظیفہ نہ مل سکا۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ میرا وظیفہ سچا ہے، میرا وظیفہ سچا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں بتاتا کہ وظیفہ اثر نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے اور وظیفے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایسی جگہ سے عمل کریں جہاں سے آپ کا وظیفہ 100% اثر کرے۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کا پہلا وظیفہ سمجھ لیں۔ یہ جو کچھ پڑھنا تھا عمل کے پہلے پڑھ لیا۔ درود شریف، حاجتوں مرادوں کی نیت، 7 بار استغفراللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار جیسے ہی سورہ اخلاص پڑھی، یہ عمل سے پہلے پڑھنا تھا، وظائف سے پہلے۔ اب آپ کو عمل کا پہلا وظیفہ اللہ صمد کا کس ترتیب سے پڑھنا ہے آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھ لینا ہے، یا پیشانی پہ رکھ لیں یا بالوں پہ رکھ لیں۔ آپ کا سیدھا ہاتھ سر پہ رکھ کے آپ نے سب سے پہلے ایک بار پڑھنا ہے اللہ صمد۔ بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھیے گا میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ یہ نام اللہ کی بے نیازی، کامل قدرت اور مخلوقات کے اس پر انحصار کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی اور اس صفت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ صمد کا ترجمہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک عظیم نام ہے جو سورہ اخلاص میں جس کا ذکر ہوا ہے۔ عربی زبان میں الصمد کا معنی یہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو لیکن سب اس کی محتاج ہوں۔ وہ ذات جس پر مخلوق اور حاجت پوری کرنے کے لیے لوگ رجوع کرتے ہوں، جو ہر اعتبار سے بے عیب ہو اور ہر خوبی کا مالک ہو، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہو اور جس کا کوئی شریک نہ ہو۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصمد وہ ذات ہے جو کامل اقتدار کی حامل ہو، جس کی طرف سب لوگ اپنی ضرورت میں رجوع کرتے ہیں، جو ہمیشہ سے بے نیاز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور اس کا کوئی محتاج نہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصمد وہ ذات ہے
جو مخلوق کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے اور کسی کی ضرورت کا محتاج نہیں۔ امام ابن خثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصمد اللہ کی وہ صفت ہے جو اس کی مکمل طاقت، قدرت اور بے نیازی کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ پانی کی، نہ کسی مددگار کی، جبکہ مخلوق پر ہر لمحہ اس کی محتاج ہے۔ ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت کے لیے انسان اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ صفت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ تمام مخلوقات محدود ہیں اور صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز کو پورا کرتی ہے۔ اللہ کی صفات میں کوئی کمی یا خامی نہیں، وہ ہر اعتبار سے کامل ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں اللہ صمد کرتے ہوئے اپنے، اور جب یہ وظیفہ اللہ صمد کا یہ پیارا نام جب پڑھیں آپ لوگ، تو اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر یا اپنے سر پر رکھ کر اللہ صمد پڑھنا شروع کر دیں، اور صرف آپ نے اللہ صمد کا وظیفہ بتائی ہوئی تعداد میں اپنے سیدھے ہاتھ کو سر پہ رکھتے ہوئے 21 بار پڑھ لینا ہے، نہ ایک بار بھی کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو۔ وظائف کی تعداد میں اگر آپ نے کمی پیشی کر دی تو یقین مانی عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اور جب آپ لوگ اللہ صمد کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے 21 بار کوشش کرنا اپنے الٹے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، کیونکہ سیدھا ہاتھ تو آپ کا سر پہ ہے۔ یا پھر آپ نے کرنا یہ ہے، اگر الٹے ہاتھ کی انگلیوں پہ نہ گنتی کر سکے تو الٹے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیجئے گا، اور سکون سے اطمینان سے آپ نے صرف 21 بار کسی طرح بھی اللہ صمد کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب اللہ صمد کا وظیفہ 21 بار اس عمل میں پڑھ لیں، اب آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر والا معجزاتی وظیفہ، یہ وظیفہ بھی بڑا پیارا اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس عمل کا ایک وظیفہ مشکلوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، بیماریوں کو، تنگ دستیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ جب آپ لوگ اس پورے عمل کو پڑھنے کے بعد رب کریم سے مانگیں گے، یقین کریں آپ 1 کروڑ مانگیں گے، رب کریم 10 کروڑ دینے کو تیار ہو جائے گا۔ آپ اسی عمل کو پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں گے کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے، دنیا جہاں کا قرضہ ہوگا منٹوں میں ادا ہو جائے گا۔ آپ دکان پر اپنی بیٹھ کر یہ عمل پڑھیں گے اور کہیں گے کہ میری دکان میں گاہکوں کی رش لگ جائے، رب کریم آپ کی دکانوں پر گاہکوں کی رش لگا دیں گے۔ آپ جاب پر جا کر یہ عمل پڑھیں گے اور باس پر دم کر دیں گے پورا عمل پڑھنے کے بعد، یہ نیت کر کے کہ باس میری ہاں میں ہاں ملائے، مجھے اہمیت دے، عزت دے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو، اور پانی پر یا ڈائریکٹ یا تصور میں خالی باس پر دم کر دیں، یقین کریں وہ آپ کا عاشق بن جائے گا۔ آپ گھر میں ہیں، آپ اپنی ساس کو، شوہر کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اس کی دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو پڑھنے کے بعد نیت کر کے دم کر دیں۔ ان کی زبان کو بند کرانا چاہتے ہیں تو وہی نیت کر کے یہ عمل کریں کہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں میرے لیے، اور دم کر دیں کسی طرح تینوں صورتیں جو میں نے بتائی، پانی پر یا ڈائریکٹ یا تصور میں۔ یہ عمل آپ کو ہر طرح کی مشکل سے، پریشانیوں سے فوری طور پر آپ کی ہر پریشانی کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ بس کامل یقین ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات پر جتنا زیادہ یقین بھروسہ کریں گے انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو فائدے بھی اتنے زیادہ دیکھیں گے، معجزات بھی اتنے زیادہ دیکھیں گے، ترقی بھی اتنی زیادہ دیکھیں گے۔ اب آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا، اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں جو قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں، ان کو پڑھ لینا ہے۔ ذوالجلال، یہ لفظ جلال سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے عظمت یا شقاہت۔ اللہ تعالیٰ کی جلالیت کا مطلب ہے کہ وہ اپنی صفات میں بے حد عظیم اور بے نظیر ہے۔ اور والاکرام، یہ لفظ جو ہے وہ کرم سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے عطاؤں یا رحمت۔ اللہ تعالیٰ کی کرامت کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بندوں پر بے شمار انعامات اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے سکون سے، اطمینان سے پڑھیے گا، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ یا ذل جلال والاکرام کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے عمل میں اس وظیفے کو پڑھتے وقت اپنے سر پہ ہاتھ نہیں رکھنا، صرف جب پہلا وظیفہ اللہ صمد کا میں نے بتایا صرف اسی کو پڑھتے وقت اپنے سر پہ ہاتھ رکھیے گا، اور صرف آپ نے 21 بار یہ وظیفہ بھی یا ذل جلال والاکرام کا، اللہ پاک کے بڑے ہی پیارے اور جلالی نام 21 بار پڑھنے ہیں۔ یا ذل جلال والاکرام ایک ہو گیا،
یا ذل جلال والاکرام 2 ہو گیا، اس طرح سے 21 بار سیدھے ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لیجئے گا۔ اب آپ لوگ جب یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اس عمل کا ایک آخری وظیفہ رہتا ہے کہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، ادھورا ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ ایسے کلمات ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو پڑھنے کی تلقین دیتے تھے۔ جب بھی کوئی غربت میں ہو، غریبی میں ہو، تنگ دستی میں ہو تو اس وظیفے کو ہمیشہ سے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے آج کے اس عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وظیفہ شامل کرنا ہے کہ جس کو پڑھتے ہی آپ کی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو اس عمل میں شامل کریں گے تو اس وظیفے کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے اور فوری طور پر جو وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر بھیجنے لگا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پورا کلمات ہے۔ ان کلمات کو بچہ یہ بچوں کی زبان پر ہے۔ ایک بار کمپلیٹ میں نے پڑھ کے بتایا، دوسری بار سنیے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر تیسری بار پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے اپنے انداز میں سکون سے، اطمینان سے ان کلمات کو پڑھتے جانا ہے اور صرف 10 بار، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، 10 بار جب ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو تمام میرے بھائی، میری بہنیں، دوست، احباب بڑی توجہ سے، دھیان سے سمجھیے گا۔ آخر میں درود شریف پڑھیے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر اپنی جو بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، ان کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا۔ اور جب دعا مانگ لیں تو اب آپ نے اگر کسی کو قابو میں کرنا ہو، اس کو تصور میں لا کر دم کر لیجیے گا، چاہے ایک بندہ ہو، چاہے 2 ہو، چاہے 3 ہو۔ کوئی آپ کو تنگ کرتا ہو تو آپ نے اس کو پانی پر دم کر کے پلا دینا ہے اور نیت کرنی ہے کہ یہ بندہ میرے راستے سے ہٹ جائے، یا یہ سیدھا ہو جائے، اس کی زبان بند ہو جائے، یا اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، چاہے وہ آپ کا شوہر ہو، ساس ہو، محبوب ہو، بیٹے ہو، آپ خود ماں ہو، آپ کا کوئی بچہ ہو، کوئی رشتہ کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے اس عمل کو۔ اس ویڈیو کو، اس عمل کی اجازت کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنا پیارا نام کامنٹس میں دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے ضرور لکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔